اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت اہم اور آزمودہ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل بہت ہی مختصر اور آسان ہے، لیکن اس کے فائدے، اس کی برکات و فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ آج کا وظیفہ جو میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ ہے میاں بیوی میں بے مثال محبت کا وظیفہ۔ سامعین، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا آپس میں تعلق ناساز ہے اور وہ ایک دوسرے کو بلانا پسند نہیں کرتے۔ ان کا آپس میں جھگڑا ہی ختم نہیں ہوتا، ہر وقت وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے اور گھر کے تمام افراد پریشان بھی ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کا ایسا رویہ دیکھ کر گھر کا ماحول خراب ہونے کے ساتھ ساتھ بچوں پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر میاں بیوی کا آپس میں تعلق گہرا نہ ہو، آپس میں رویہ اچھا نہ ہو، آپس میں ان کا پیار نہ ہو تو گھر میں بے سکونی جگہ لے لیتی ہے، جس کی وجہ سے بچوں پر برا اثر پڑتا ہے اور بچوں کی نظروں میں والدین کی کوئی عزت و اہمیت نہیں رہتی۔ بچوں کے دل سے ماں باپ کا ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے اور ایسے حالات میں بچے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں باہمی رشتہ درست نہیں ہوتا، باہمی رشتہ صحیح نہیں ہوتا۔ ان تمام وجوہات کا تعلق میاں بیوی کی نفرت سے ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے دونوں میں محبت پیدا ہوگی اور ایسی محبت پیدا ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے محبت میں تبدیل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ عمل اور وظیفہ میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ خود آزما کے دیکھ لیں، انشاءاللہ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کے ضرور کام آئے گا۔ عمل شروع کرنے سے قبل میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو میں لکھ کر نہیں بول کر بتاتی ہوں، اس لیے میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک توجہ سے سنیں تاکہ آپ کو میری ہر بات کی اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ سامعین، آج کا عمل ایسا عمل ہے کہ اگر بیوی گھر کی ناچاہتی کا باعث بنتی ہے، اپنے شوہر کا خیال نہیں رکھتی، اس سے محبت نہیں کرتی، اس سے ہر وقت لڑتی ہے، تو شوہر کو چاہیے اس عمل کو اپنا کر کسی دودھ، پانی، جوس یا کسی میٹھی چیز پر دم کر کے بیوی کو کھلا دے یا پلا دے۔ نافرمان بیوی شوہر کی دیوانی ہوگی اور اس کا خیال بھی رکھے گی، اس کے بغیر ایک پل بھی نہ رہے گی، بیوی شوہر کی مرید بن جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر شوہر بیوی کا خیال نہیں رکھتا تو بیوی یہ عمل کرے تو انشاءاللہ دونوں میں نہ ختم ہونے والی محبت قائم ہوگی اور شوہر بیوی کے بغیر ایک پل بھی نہ رہے گا۔ اس لیے آپ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اور آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، میاں بیوی ایک دوسرے کے دیوانے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ عمل بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک ضروری بات بتاتی چلوں کہ ہمارے گھروں اور معاشرے سے یہ لڑائی جھگڑے کیسے ختم ہوں گے۔ ان پر کئی دنوں سے بات ہو رہی ہے، مجھے بہت سے کمنٹ آئے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہمارا گھر برباد ہونے سے بچ جائے اور ہمیشہ کے لیے ہمارا گھر بس جائے، آباد ہو جائے۔ تو آج ان لوگوں کے لیے میں بہت خاص اور مجرب عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ میاں بیوی کی آپس میں نہ بنتی ہو، ان میں سے سب سے بڑا رول میاں بیوی کی نفرت ہوتی ہے۔ دونوں مل کر ایک گھر بناتے ہیں اور دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں تو گھر میں بے سکونی کا باعث بنتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ کوئی کچا داغا نہیں ہوتا، بلکہ یہ بہت گہرا رشتہ اور تعلق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور انہوں نے تم سے پکا عہد لیا ہے، اس لیے قرآن مجید نے بیوی کو ساتھی کہا ہے، جو زندگی کا ساتھی ہوتا ہے۔ میاں اور بیوی دونوں کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے
اور پیار محبت سے رہ کر شیطان کو اس رشتے میں دخل اندازی کرنے کا موقع ہی نہ دیا جائے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ اگر اینٹیں جڑ جائیں تو مکان بن جاتے ہیں، اور اگر دل مل جاتے ہیں تو گھر آباد ہوتے ہیں۔ یہ ذمہ داری شوہر کی بھی ہوتی ہے اور بیوی کی بھی ہوتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے کام لیں۔ یہ اصول یاد رکھیں کہ جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے ہوتے ہیں، اور جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں عیب موٹے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، نکاح کے بعد میاں بیوی کی محبت کو اجر و ثواب کا درجہ دیا گیا ہے۔ میاں بیوی آپس میں جتنی زیادہ محبت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اتنا زیادہ ان سے راضی ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں یہ بات دونوں میاں بیوی کو سمجھ لینی چاہیے کہ شادی کا اصل مقصد کیا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم میں سے تمہارے لیے ایک جوڑا بنایا تاکہ تم سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے درمیان ایک مدت و رحمت رکھ دی۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ شادی کا اصل مقصد یہ ہے کہ زندگی میں سکون حاصل ہو۔ اس لیے میاں بیوی دونوں کو پیار محبت سے رہنا چاہیے تاکہ دونوں خوشحال زندگی گزار سکیں۔ بیوی کی طرف سے کوتاہی ہے یا شوہر کی طرف سے، دونوں کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے تاکہ ان کا گھر آباد رہے۔ لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے گھر میں بے سکونی نہ ہو، گھر بے آباد نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تم اپنی بیوی سے سکون پاؤ، اور جو بیوی اپنے شوہر کے لیے عقل مند ثابت ہوگی وہ اپنے گھر میں سکون سے رہے گی، اپنی زندگی میں خوش رہے گی۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شوہر سے محبت سے رہے اور محبت کا جواب محبت سے دے تاکہ دونوں خوشی سے رہیں۔ تو چلیں، آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے روزانہ کسی بھی وقت 100 مرتبہ یا قدوس یا سلام پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ کے ان ناموں کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور جب سورۃ کوثر مکمل کر لیں تو آپ نے 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ یعنی آپ نے جب اللہ کے ان 2 ناموں کو یا قدوس یا سلام کو پڑھنا ہے تو 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی اس کے اول میں پڑھنا ہے، اور جب 100 مرتبہ آپ مکمل پڑھ لیں تو آپ نے لاسٹ پہ بھی 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے تو اس کے اول آخر بھی آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور جب آپ نے 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو اس کے اول آخر بھی آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے 21 دن تک جاری رکھنا ہے، 21 دن تک مسلسل کرنا ہے۔ اس میں آپ نے کوئی ناغہ نہیں کرنا۔ یہ عمل میاں بیوی دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اگر شوہر ناراض ہے بیوی سے تو بیوی کرے، اگر بیوی ناراض ہے شوہر سے تو شوہر کرے۔ جو بھی یہ عمل کرے گا اس نے اللہ کے صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، سورہ کوثر کو اور سورہ فاتحہ کو جب مکمل پڑھ لینا ہے تو اس نے کسی میٹھی چیز پر یا کسی پانی پر دم کر کے اپنی بیوی یا شوہر کو پلا دینا ہے۔ جو بھی کسی کے لیے، جو بھی اپنی بیوی یا شوہر کے لیے وظیفہ کر رہا ہے یا کر رہی ہے اس نے پھر پانی کو پلا دینا ہے۔ اور اگر دونوں میں علیحدگی ہوئی ہے تو دونوں جب اس عمل کو مکمل کر لیں تو اپنے ذہن میں اس کا تصور لا کر، اس کا چہرہ لا کر آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میری بیوی یا میرا شوہر میرے ساتھ محبت سے رہے، ہم دونوں کے درمیان جو شکوک و شبہات ہیں وہ ختم ہو جائیں، ہم دونوں کے درمیان جو دوریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور ہمارے درمیان محبت قائم ہو جائے۔ اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے میاں بیوی کا پیار زیادہ ہوگا، اور اگر علیحدہ ہوں گے تو بہت جلد اکٹھے ہو جائیں گے اور خوشحال زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی، چنانچہ ایک مرتبہ بات چیت کے دوران
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، تم مجھے مکھن اور کھجور ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرغوب لگتی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً مسکرائی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا، عائشہ، آپ کا جواب بہت بہتر ہے۔ خامند نے جو بات کہی، بیوی نے اس سے بھی ایک قدم آگے کہی، اس لیے دونوں آپس میں محبت سے رہیں تاکہ زندگی خوشحال گزرے۔ میاں بیوی کا آپس میں محبت سے رہنا یہ سنت رسول ہے، اس لیے آپ اس عمل کو ضرور کریں تاکہ آپ کا گھر آباد رہے۔ اس عمل کی برکت سے سخت دل بھی نرم ہو جاتے ہیں، میاں بیوی دونوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ تھی اس عمل کی فضیلت و برکات اور وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔